الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل كما ورد في سورة الحج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباه وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نسالك رحمتك ونعوذ بك من سخطك. اللهم طيبا نافعا امين يا رب العالمين. اللہ کے گرامی، آج کا جو موضوع ہے شہادت ہے، مطلوب و مقصود مومن. اگرچہ ہمارے دین کے اندر عمومی طور پر یہ مزاج تو نہیں ہے کہ ہم کچھ خاص دنوں کے اندر کچھ خاص چیزوں کا تذکرہ کریں، مخصوص کر کے چند عبادات کا یا چند ایام کے اندر کسی خاص چیز کا تذکرہ کریں. مگر چونکہ عمومی طور پر اور عوامی طور پر کچھ دن کچھ یادوں کے ساتھ مخصوص ہیں، کچھ شخصیات کے ساتھ مخصوص ہو جاتے ہیں، کچھ واقعات کے ساتھ مخصوص ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس بات میں کوئی برائی بھی نہیں کہ ہم اس کے حوالے سے عید کے صحیح تصور کو پہچانیں. دین کے صحیح تصور کو اس کے حوالے سے پہچانیں. ہمارا دین اس خاص عبادت کے حوالے سے، اس خاص واقعے کے حوالے سے، اس خاص شخصیت کے حوالے سے، تاریخی حقیقت کے حوالے سے قرآن کریم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتی ہے. تو یہ بات زیادہ قریب کر معلوم ہوتی ہے کہ دنوں میں اندر اس کا تذکرہ کرتے ہیں. چونکہ اب یہ محرم الحرام نئے سال کا آغاز ہے اور آپ جانتے ہیں کہ دو عظیم الشان شخصیات ان کی یوم شہادت کے حوالے سے عید کی یاد کی جاتے ہیں اور ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے. ویسے تو اگر دیکھا جائے تو ہماری تو پوری تاریخ اس کے اندر جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، اگر ہم دنوں کو لوگوں کی شہادت کے ساتھ محسوس کرتے ہیں تو شاید پورا سال ہی ہم یہ باتیں ہمیں بیان کرنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے. یقیناً یہ باتیں بڑی اہم ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ لفظ شہادت یہ قرآن کریم کی ان چند اصطلاحات میں سے ہے جن کو ہم جزوی طور پر، عمومی طور پر جزوی طور پر سمجھا جاتا ہے. یہ اس کے صحیح معنی اور مفہوم کے حوالے سے اس میں سے کچھ تھوڑی بات تو ہم سمجھتے ہیں، بقیہ جو بڑی بات ہے اس سے ہمارا سر سے نظر ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر جہاد فی سبیل اللہ جب اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو ذہن کے اندر صرف قتال کا ہی تذکرہ آتا ہے. بقیہ جتنی دینی جدوجہد ہے، دین کے حوالے سے محنت ہے، وہ ایک الگ پس منظر کے اندر دیکھی جاتی ہے اور جہاد کے حوالے سے ہمیشہ ایک خاص یہ کیفیت ذہن کے اندر آتی ہے. ایسے ہی شہادت کا معاملہ بھی ہے. شہادت، شہید، اس کے لیے یہ معنی، یہ لفظ اس معنی کے لیے استعمال ہو رہا ہے ہمارے عمومی طور پر. وہ اس کو ہمارے دینی تعلیمات کے اندر اس کو قتال فی سبیل اللہ کہا گیا ہے یا مقتول فی سبیل اللہ کے لیے لفظ شہید استعمال ہو. اللہ کی راہ میں وہ جنگ کرتا ہوا مارا جائے
اور یہ بات اپنی جگہ بالکل نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن یہ لفظ شہید اس کے علاوہ بھی اور جگہ پر استعمال کیا گیا۔ احادیث کے مفہوم سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو تعاون کے مرض کے اندر مبتلا ہو جائے اور پھر اس کی موت ہو جائے، اس کے لیے بھی لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ڈوب کر مر گیا اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہو جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن کریم کی بہت ساری آیات اس میں جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس سے ملتے جلتے الفاظ ملتے ہیں، شہید، شاہد، شہداء، یہ سارے الفاظ ہمیں وہاں پر ملتے ہیں۔ پھر اس کا جو روٹ ورڈ ہے اس سے اور چیزیں ملتی ہیں، جیسے شہادت کا لفظ ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے، لیکن اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ آیا وہی ہے جو ہم سمجھتے ہیں؟ تو معلوم ہوگا کہ ایسا نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو یہ لفظ شہید یا شہادت استعمال کیا ہے، اس کو عمومی طور پر یا تو گواہی کے لیے استعمال کیا ہے، جو کہ اس کا زیادہ صحیح تر مفہوم ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایک جگہ پر مددگار کے طور پر بھی شہید یا شاہد کا لفظ ہے وہ استعمال کیا، جیسا کہ جب قرآن کریم کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تحدی پیش کی یا چیلنج کیا کہ اس جیسا کلام تو دوسرا بنا کر نہیں لا سکتے، کوشش کر رہے ہو اگر تم لا سکو تو ایک آیت 10 آیات ایک سورت 10 ہوتے ہیں یا پورا قرآن بنا کر لا سکو، قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، بلاؤ اپنے مددگار اللہ کو چھوڑ کر، اگر تم لا سکتے ہو، اگر تم باقی سچے ہو ادارے کے اندر۔ تو مددگار کا لفظ اس کے لیے بھی لفظ شہید آیا ہے، اسی طریقے سے شاہد گواہی دینے والا، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر لوگوں کو بھی حکم دیا کہ وہ شہادت دیں، قوموا قوامین بالقسط شہداء للہ، کھڑے ہو جاؤ عدل کے عدل بردار بن کر، انصاف کے عدل بردار بن کر، اللہ کے لیے گواہی دینے والے۔ پھر اسی طریقے سے قرآن کریم میں جیسا کہ آیات میں نے آپ کے سامنے کی تلاوت کی ہے، جو درجہ کی آخری آیت ہے، یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے شہید کا یا شہداء کا، وہ بھی اسی معنی کے اندر ہے، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ ساری محنت جد و جہد کرنے کا اس لیے حکم دیا جا رہا ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ تو یہ شہادت کی جو اصطلاح ہے یہ اضافت کے ساتھ آتی ہے، کہیں پر اس میں نام لگا دیا جاتا ہے شہیدہ لہو، اور کہیں پر اعلیٰ کی اضافت کے ساتھ آتی ہے، یعنی کسی کے خلاف گواہی۔ اب اس معنی کے اندر دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھی شہید کہہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کو بھی شہید کہہ رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کو بھی اس طرح سے گواہی دینے والا ہی کہہ رہے ہیں۔ حدیث کی کچھ الفاظ ہیں، اس سے اس بات کی اور گواہی ملتی ہے، شہادت ملتی ہے۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، القرآن حجۃ لک او علیک، یہ قرآن کریم گواہ ہے یا تو تمہارے لیے یا تمہارے خلاف، تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف۔ تو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو گواہی کا معنی مفہوم ہے، یہ شہادت سے یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے زیادہ استعمال کیا ہے، اگرچہ اس کو مددگار کے طور پر بھی استعمال کیا گیا ہے، واللہ اعلم۔ اب جب ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسولوں کو بھی شہید بنا کر بھیجا ہے، اہل ایمان کو بھی شہید کہہ کر مخاطب کیا ہے، کہ پھر ذہن میں بات پیدا ہونی چاہیے، سوال پیدا ہونا چاہیے کہ پھر وہ کون سی شہادت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے آپ سے طلب کر رہے ہیں، اور کون سی شہادت ہے جس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو عروج کروایا۔ اگر دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ہمارے درمیان کچھ واسطے ہیں جس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تک اپنا پیغام پہنچایا، اور اس واسطے کے اندر جو بھی اس میں کڑی بنی ہے، جو اس چین کے اندر جو بھی کڑیاں ہیں، سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس پیغام کو آگے پہنچا دیں۔ لہذا جو بھی شہید ہے اس کے لیے جہاں پر یہ اعزاز کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شہید بنا رہے ہیں، وہیں پر اس کے لیے محاسبے کی بات بھی ہے، اکاؤنٹیبلٹی کی بات بھی ہے، ذمہ داری کی بات بھی ہے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو شہید بنا کر بھیجا اس نے، تو پھر وہ انبیاء سے پوچھے گا
فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. سورہ اعراف میں کہا گیا کہ ہم لازماً پوچھیں گے ان لوگوں سے بھی جن تک بھیجا گیا تھا اور ان سے بھی پوچھیں گے جن کو بھیجا گیا تھا. آپ سمجھ لیجیے کہ مثال کے طور پر کسی شخص نے اپنا کوئی کام کسی کو کرنے کے لیے دیا ہے. کوئی سمجھ لیں کہ بھائی کپڑے سینے کے لیے کسی کو دیے اور وہ چاہتا ہے کہ بھائی میرے کپڑے کے اندر جو ہے نا وہ سینے پر پاکٹ نہ کچھ. اب وہ یہ بات اس نے پہلے نہیں بتائی, بعد میں اس نے کسی شخص کو دے دیا اور کہا کہ دیکھو بتا دینا یہ پاکٹ نہیں لگتی, لکھ کے دے دیا, کوئی بھی طریقہ استعمال کیا. اور جب کپڑے وصول کرنے گیا دیکھا پاکٹ نہیں ہے, غصے میں آ جائے گا کیا وہ یار آپ کو منع بھی کیا تھا میں نے. اب کتنا ہی غصے میں ہو, کتنا ہی حق بجانے ہو, لیکن اگر وہ دردی پلٹ کر یہ بات کہنے کے مجبوری میں کس نے بتائے مجھے کیا پتا, کتنا ہی غصہ کیوں نہ ہو بیٹھ جائے گا اور جان کی طرف کیوں بیٹھ جائے گا. اس لیے بیٹھ جائے گا کہ غصہ اس پر نہیں ہوگا بلکہ غصہ اس پر ہوگا جس کے ذریعے وہ بات پہنچائے گا. اب وہ اس سے پوچھے گا آپ تم نے کیوں بتایا, تمہیں میں نے بتایا ذمہ داری. تو لہٰذا اگر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسولوں کو شہید دے رہے ہیں تو قرآن کریم میں کہ ان سے پوچھا جائے گا. اور اسی ذمہ داری کے احساس کرے اللہ کے رسول اور انبیاء اپنی ذمہ داری کو انتہائی عام سمجھتے ہوئے اس طریقے سے ادا کرتے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی, یہ نبوت کی ذمہ داری, یہ رسالت کی ذمہ داری, یہ شہادت کی ذمہ داری, تو پھر اس کے بعد آپ کی دین اڑ گئی. آپ نے دنیاوی کام اس سے کہہ لیجیے کہ معاش کے حوالے سے, دیگر کاموں کے حوالے سے آپ کی کنارہ کشی اختیار کر دی اور ساری اپنی ڈگوڑا لگا دی اللہ کے دین کو انسانوں تک پہنچانے میں جو کہ شہادت کی ذمہ داری آپ کو دی گئی. اور جب یہ سارا کام آپ نے کر لیا اور بحسن خوبی کیا, بہت اچھے طریقے سے کیا, اس کے بعد آپ نے سب کو جمع کر کے ان کی گواہی لوگوں تک بات پہنچا دی, دین پہنچا دیا. اور کبھی ہوتی رہے سب نے بغیر آواز ہو کر گواہی دی کہ آپ نے بات پہنچا دی, آپ نے دعوت ادا کر دیا, آپ نے رسالت ادا کر دیا, آپ نے نصیحت ادا کر دیا. تو آپ نے فرمایا اللہم اشہد, اللہ تو گواہ ہے نا اپنی بات پر, میں نے اپنی طرف سے سارا کام کر دیا. اللہ کے انبیاء اور رسول شہید ہوتے ہیں, خاص کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے میں بڑا کیا کہتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو شاہد, گواہ, خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا, مبشر نذیر بنا کر دیا. پھر بتایا گیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اور ہم نے آپ کو جو گواہ بنا کر بھیجا ہے وہ صرف آپ کے علاقے والوں کے لیے نہیں, آپ کے جزیرہ نما عرب کے لیے نہیں, بلکہ آپ کی گواہی, آپ کی ذمہ داری یہ کافۃ للناس, تمام انسانوں کے لیے. جب تمام انسانوں کے لیے کہا جا سکتا ہے اس کی دو ڈائمینشن بنتے ہیں, دو ضرب بنتے ہیں. زمانی طور پر بھی یعنی آپ کے زمانے میں جتنے لوگ ہوئے وہ بھی, اور مکانی اعتبار سے جو بھی جغرافیائی طور پر انسان جہاں جہاں بستے ہیں, ہر زمانے کے اندر, ہر علاقے کے اندر جو بھی انسان بستا ہے اس تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. اب یہ گواہی ہے دراصل یہی وہ شہادت ہے جو اصل میں کار رسالت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی آپ کا سب سے پہلا کام ہے, سب سے اہم تر کام ہے جس کو دیکھ کر آپ کو بھیجا گیا. اسی کام کے لیے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص حد تک ایک فیض اس کا اپنی زندگی کے اندر مکمل کر کے گئے. جزیرہ نما عرب پر اللہ کے دین کے پیغام کو آپ نے اچھے طریقے سے پہنچا دیا. کسی بات کو سمجھانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. ایک تو ہے کہ زبانی طور پر بتا دیا جائے, صحیح, لیکن ضروری نہیں ہے کہ زبانی طور پر بتانے سے کوئی چیز جو ہے وہ ہمیشہ صحیح طور سے سمجھ جاتی ہے. تو اس کے لیے کوئی دوسرا طریقہ تیار ہوتا ہے, وہ ایگزامپل کر کے دکھانا. اب دیکھیے ہمارے گھروں کے اندر جو 2, 3, 4 سال کے بچے ہوتے ہیں, کبھی آپ ان کو آسان نماز سے پڑھ کے بتاتے ہیں کہ بیٹا
لیکن جب ایک مسلمان کو کہا جائے گا کہ بھائی رکوع کرو یا ایسا شخص جو مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے رسول اللہ نے رکوع کرو تو وہ سمجھ جائے گا کہ رکوع کا مطلب کیا ہے. تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بھی اور بائی ایگزامپل بھی اللہ کے دین کو پہنچایا, سمجھا بھی دیا, پہنچا بھی دیا. وہ نسخہ جس کے اندر یہ ساری ہدایت موجود ہے وہ بھی دے دی اور اس پر پھر عمل کر کے بھی دکھایا لوگوں کو, تاکہ کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے کہ یہ پیغام کیا ہے. کسی طرح کی کنفیوژن باقی نہ رہے. کوئی یہ کر چلا کو کہہ دے اس درزی کی طرح جو بولے مجھے تو پیغام پہنچا نہیں تھا, کو یہ کہہ دے کہ مجھے کیا پتا کیا بات ہے, مجھے تو کسی نے بتایا. تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناصر کی کہ زبانی طور پر سمجھایا, لوگوں کو کہہ دیا, اور پھر آپ نے عملی طور پر کر کے دکھا دیا. اب یہ شہادت جو آپ نے قائم کی ہے اس کی دو سطحیں ہیں ہمارے لیے. ایک سطح وہ ہے جو ہماری انفرادی زندگی سے متعلق ہے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے گواہ بن جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے گواہ بننے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر اپنی جان مان تمام وسائل اسلام کو جو ہے بتائیں اور اس بات کی گواہی دیں. جب ہم گواہی کی بات کریں گے قرآن کریم میں جو معنی استعمال ہوا ہے تو کچھ ڈائریکشن بنتے ہیں. کیسے یہ گواہی کس چیز کے لیے ہوگی؟ یہ اللہ کے لیے ہوگی کہ اللہ سب کا معبود, اس بات کی گواہی دے گی. لیکن دنیا کے اندر جب کسی معاملے میں نزاع ہو جاتا ہے, اختلاف ہو جاتا ہے, ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ مقدمہ ہوتا ہے. اور مقدمے کے اندر کسی کو گواہ بنایا جاتا ہے تو وہ کیا بات ثابت کرتا ہے کہ پارٹی اے کا مقدمہ ٹھیک ہے, میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں. تو پارٹی بی کا مقدمہ ٹھیک ہے, میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں. ایسی ہوتا ہے نا, گواہی سے بتایا جاتا ہے. تو کیا اللہ کے حوالے سے ڈسپیوٹ موجود ہے لوگوں میں؟ لوگوں میں رہا ہے, لوگوں نے کہا کہ اللہ معبود نہیں, تو ہم کہیں گے نہیں اللہ ہے, اللہ معبود ہے. کوئی کہتا ہے نہیں اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود ہے, تو ہم گواہی دیں گے نہیں اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں. کوئی کہے گا نہیں بھائی اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کی سجدہ کیا جا سکتا ہے, تو ہم گواہی دیں گے نہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی سجدہ نہیں کیا جا سکتا. کوئی کہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کی اطاعت کی جا سکتی ہے, احکام کسی اور کے مانے جا سکتے ہیں, لیکن نہیں, سب سے پہلے اللہ ہی کا حکم ماننا پڑے گا. تو یہ گواہی ہے نا ایک مقدمے کے اندر, تو ہمیں اللہ کے لیے گواہی دینی ہے. تو وہی سچا اکیلا واحد معبود ہے, ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گواہی دینی ہے. یہ ڈسپیوٹ ہے نا, لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو کوئی نبی اور رسول نہیں, ہم گواہی دیں گے نہیں یہ رسول ہیں. میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی, میں جانتا ہوں, میں مانتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں. جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے اپنے زمانے کے اندر مخالفین کے سامنے دی. ایسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جس وجہ سے صدیق کہا جاتا ہے وہ واقعہ ذہن کے اندر کیا, وہ کیا ہے, گواہی ہے نا. کہ اگر وہ کہہ رہا ہوں تو بالکل ٹھیک ہے, میں بھی گواہی دیتا ہوں. تو یہ اللہ کے معبود ہونے کی گواہی ہے, یہ رسول اللہ کے رسول ہونے کی گواہی ہے, یہ دین کے برحق ہونے کی گواہی ہے, یہ قرآن کے منزل من اللہ ہونے کی گواہی ہے. یہ ساری گواہی ہے اور ہم ان گواہیوں کو دیں گے. یہ تو ڈائمنشن ہونے کی گواہی کس کے لیے ہے اور کس طریقے سے ہے, یہ گواہی میری زبان سے ادا ہوگی کہ یہ بات کی میں تائید کرتا ہوں, زبانی کرتا ہوں, اور یہ گواہی میری عمل سے بھی ہو. جب میں عمل کی بات کر رہا ہوں تو ایسی بات ہے جو کچھ میرا ہے, میرے پاس ہے, میرے وسائل ہے, وہ اس کام کے اندر لگے. دیکھیے کوئی شخص کسی کی طرفداری کرتا ہے, جانبداری کرتا ہے, تو اس کی کچھ علامت ہوتی ہے. مثال کے طور پر دو آدمی جھگڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ایک طاقتور آدمی ہیں اور آپ جس کے جانبدار ہیں اس کو 3-4 آدمی لوگ کر ظالمانہ طریقے سے مار رہے ہیں. اب آپ کی گواہی کی ذمہ داری کیا بنے گی؟ خاموش رہنا. ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت آپ کو اپنی استعداد کے مطابق اس ظلم کا حق روکنا ہے. اگر آپ نہیں روکتے تو بعد میں کوئی شخص کہتا کہ یار تو وہاں موجود نہیں تھے, وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ کیا کیا آپ موجود نہیں تھے. یہ موجودگی کیا ہے؟ شہادت ہے نا. آپ کی شہادت کا مطلب آپ کی وہاں پر پر اثر موجودگی, پر اثر موجودگی, ایسی موجودگی نہیں کہ ہونا نہ ہونا برابر ہوگا, بلکہ پر اثر موجودگی اس جگہ پر, یہ ہے وہ شہادت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حوالے سے, اپنے دین کے حوالے سے, اپنے قرآن کے حوالے سے, اپنے نبی کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے طلب کرتا ہے, ہر ایک سے طلب
शहादत को इस माना के अंदर जानते हैं तो हमारे सामने फिर ये बात तो वाज़ेह होगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर उस शख्स को जिसने कलमा पढ़ लिया है उसकी तरफ से एक गवाही दी है। तो दीदी गवाही है अशहदु, मैं गवाही दे रहा हूँ भाई अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही दे रहा हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। और ये गवाही आज मैं ज़बान से दे रहा हूँ, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसके लिए काम भी करूँगा, ऐसे ही है। और ये गवाही हमें बार बार देनी पड़ती है। जब भी कभी कोई भी दुनिया के अंदर फैसला कौन मामला आ जाए कहीं पर भी, तो जब भी आप कोई एक्ट करते हैं ना, दरअसल वो गवाही के हक में या गवाही के खिलाफ कर रहे हो। आपने एक गवाही दी है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आपके सामने एक मौका आ गया सुबह 9:30 पर, एक अच्छा काम है गलत काम है, क्या करेंगे आप? अगर तो आपको अपनी उस गवाही का पास एहसास है कि आप देते हैं 2 लाख, तो फिर आप अच्छे काम को, नेक काम को, हलाल काम को तरजीह देते हो। आपके सामने मिसाल के तौर पर आप 20 ग्रेड के अफसर हैं, आपके एक साइन से बहुत सारे काम हो जाते हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं। आपको पता है नाजायज़ गैर कानूनी गुनाह का अल्लाह की नाफरमानी का काम, और आप कहेंगे अब मैं सोचता हूँ क्या किया जाए, अगर ये कर दूँगा तो बड़ी रुकावटें पैदा हो जाएंगी, कुछ लोग मेरे मुखालिफ हो जाएंगे, या कुछ फ़ायदे जो मुझे हो सकते हैं वो रुक जाएंगे, हो सकता है कुछ लोग बाअसर हो वो मेरे खिलाफ हो जाए, हो सकता है मेरी नौकरी चल जाए। ये सारे इम्कानी चीज़ें होती हैं। अब मिसाल के तौर पर आप किसी अफसर की बात ना करें, किसी दुकानदार की बात करें, ऐसा ही है। एक दूध वाला है, वो सोच रहा है पानी पिलाऊँ ना पिलाऊँ, अगर पानी पिलाऊँगा तो शायद मैं मार्केट रेट पर बेच पाऊँगा, नहीं तो मेरे बेचे के काम का नुकसान हो जाएगा, खर्चे खासे पूरे होंगे। एक कपड़े का ताजिर सोच रहा है कि यार क्या करूँ, पूरा काम या थोड़ा कम कर दूँ। अगर पूरा काम होगा तो फिर जिस रेट में मार्केट में बिकता है वो तो मैं कम्पीट ही नहीं कर पाऊँगा, ऐसे ही। तो घर में हो, कारोबार में हो, पार्लियामेंट में हो, सरकारी महकमे की दफ्तर के अंदर मौजूद हो, ये गवाही तो मुझे आपको हर रोज़ सुबह शाम देनी है। अज़ान हो गई, अज़ान हो गई, मैं किसी के साथ मौजूद हूँ, अब मुझे किस बात की गवाही देनी है कि मेरी लिए ज़्यादा बड़ी तरजीह क्या है, वो शख्स है या अल्लाह के मुकाम। गवाही है, फैसला करो, डिसीजन सोचो क्या करना है, इधर जाओ इधर जाओ। तो ये वो गवाही है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर एक से तलब की है, उसकी ज़ाती हद तक भी कि वो दीन पर अमल करे, और इज्तिमाई सतह पर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो गवाही सबसे तलब की कि वो दीन की गवाही दें अपनी ज़बान से और अपने अमल से। अब देखिए इज्तिमाई सतह पर दीन की गवाही क्या है कि भाई अच्छी बात को, ठीक बात को दूसरों तक पहुँचा दें, लेकिन क्या इससे हमारे दीन पर मुकम्मल अमल हो सकेगा? ज़रूरी नहीं। बाद ऐसा होता है कि आपको ज़बान से आगे बढ़कर कभी हाथ से रोकना पड़ जाता है, कुछ मामले ऐसे होते हैं, कहीं पर आपका ज़बान से बोलना ही काफ़ी बन जाता है, कहीं पर आपको जो है वो किसी जगह पर रुकावट बनना पड़ता है, कहीं पर आपको कोई रुकावट हटानी पड़ती है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो फिर मुख्तलिफ पैरामीटर्स, मुख्तलिफ ज़ाविये से, मुख्तलिफ डायमेंशंस के अंदर, मुख्तलिफ माहौल के अंदर, सर्कमस्टेंसेस के अंदर आपको देखना पड़ेगा क्या करो, उस वक्त आप क्या बनती है, क्या जिम्मेदारी बनती है। और ये जिम्मेदारी कौन सी है? ये जिम्मेदारी वही है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे, आपको हर किसी को लेकर के। आपने कुछ लोग कानूनी ज़बान जानते हैं, तो जैसे हुकूमत का एक तो होता है ऑर्डर, एक ऑर्डर पास हो गया कि भाई ये काम होगा, उसमें से एक ऑर्डर जिसमें होती है स्टैंडिंग ऑर्डर, जब तक इसके खिलाफ का ऑर्डर नहीं आएगा ये ऑर्डर पास है, चल रहा है, सब पर लागू है स्टैंडिंग ऑर्डर। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टैंडर्ड ऑर्डर पास किया, स्टैंडिंग ऑर्डर पास किया। वो क्या है? वो है फलयुबल्लिगु शाहिद अल-गाइब। अब जिसके पास ये बात पहुँच गई है ना, ये अमानत जिसके पास पहुँच गई है, जिसके ऊपर ये गवाही कायम हो गई है, अब ये गवाही उसने आगे पहुँचाना। लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में कहते हैं लियकुन रसूलु शहीदन अलैकुम व तकूनु शुहदाअ अलन नास। अब रसूल तुम पर गवाह हो चुके हैं, तुम्हें रसूलों इंसानों पर गवाह होना है। अब हर वो आदमी जिसके पास दीन पहुँच चुका है वो
سارے رسالت کے اندر رسولوں کا اسسٹنٹ بن چکا ہے. کیا بن چکا ہے؟ دیکھیے تو بول اس پہ آئی یہ رسالت اللہ تعالیٰ نے کیوں چاہیے؟ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے. تو کیا اب مارکیٹ میں لوگ آنا بند ہو گئے ہیں؟ لوگ پیدا ہونا بند ہو گئے ہیں؟ کیا لوگوں کے مسائل ختم ہو گئے ہیں؟ یہ سب نے بات مان لی ہے. کیا وجہ ہے کہ اب وہ رسالت والا کام ختم ہو گیا. تو رسالت کا ادارہ تو ختم ہو گیا ہے کہ کوئی نبی اور رسول نہیں آئے لیکن وہ کام تو باقی ہے نا بھائی. تو وہ کام کس نے کرنا ہے؟ سب آرڈینیٹس نے کرنا ہے, اسسٹنٹس نے کرنا ہے, متبعین نے کرنا ہے, فالوورس نے کرنا ہے, پیروکاروں کو کرنا ہے. اب یہ کام میں نے آپ نے ہر کسی نے اس نے گواہی دی اس نے کام کرنا ہے کہ پیغام کو لوگوں تک آگے پہنچانا ہے. اور اس کے لیے جو بھی بن سکے نا, جو بن پڑے اتنا کرنا ہے. اللہ سے مطلب فرمانے کہ فاتقوا اللہ مستطعتم, اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے. یہ ہمارے دین کی ایک خاص ہی کہنے کی ترکیب سکھایا گیا ہے کہ اتنا کام کرنا ہے جتنی تمہاری ذمہ داری, جتنی تمہاری استطاعت اتنا کام کرو. جہاں پر استطاعت ختم ہو جائے وہاں پر ثواب بھی ختم ہو جائے گا. استطاعت کا کس کو پتہ ہے؟ مجھے آپ کی استطاعت کا پتہ ہے نہیں, آپ کو میری استطاعت کا پتہ ہے نہیں. تو میرے بارے میں استطاعت کا صرف 2 ہی راتوں کو پتہ ہے. تو مجھے پتہ ہے کس کو پتہ ہے؟ میرے رب کو پتہ ہے. زیادہ جواب وہاں پر دینا ہے. اگر کوئی استطاعت ہوئی کسی کام کو کرنے کی اور میں چوک گیا, جواب اس کو دو. لیکن یہاں پر کرسیاں رکھی ہوئی ہیں, جو لوگ کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی؟ تو کیا آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ رہے اور کام جو ہے وہ ضروری ہے نہیں, کیونکہ وہ معذور ہیں. تو لہٰذا اگر کوئی شخص مسجد میں اگر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو آپ کوئی شخص اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ لوگوں کی آنکھیں چیک کریں کہ کوئی صحیح ہے نہیں, کیونکہ یہ اس کے اور اس کے رب کا معاملہ ہے. ایسے ہی دین کے حوالے سے جو کام میں کر سکتا ہوں اور نہیں کر رہا جواب مجھے کس کو دینا ہوگا؟ اللہ کو دینا ہوگا. بندوں کے حوالے سے تو ٹھیک ہے, آپ کہہ دیں کہ میرے لاکھ حضور ہے, میں یہ بھی مسئلہ ہے, یہ بھی مسئلہ ہے, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے, بتا دیا, اس لیے میں اس کام میں نہیں کرتا, اس لیے دین میری پرائرٹی نہیں, اس لیے میں نے یہاں پر یہ کام نہیں کیا, اس لیے میں نے اپنا یہ فرض چھوڑ دیا. لیکن جب قیامت کے دن میں اور آپ کھڑے ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کٹہرے میں کھڑا کرے گا. اور اس کٹہرے میں کیا ہوگا؟ یا تو ہم کسی کے خلاف گواہی دیں گے یا کوئی ہمارے خلاف گواہی دے گا. ٹھیک ہے, یعنی سوچیے چیز چلتی چلی آ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوئی, انہوں نے کہا میں نے تو عمر کو بتا دیا. عمر کہیں گے میں نے اپنے بات والوں کو بتا دیا, وہ کہیں گے میں نے اپنے بات والوں کو بتا دیا, وہ بولیں گے میں نے اپنے بات والوں کو بتا دیا. ٹھیک ہے, تو ہر کوئی چلتا چلا آ رہا ہے, میرے مجھ تک بات مان لی. تو میں کیا یہ بول سکتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا؟ کیا میں یہ بول سکتا ہوں کہ میں نے اپنے بچوں کو بتا دیا تھا؟ کیا میں یہ بول سکتا ہوں کہ میں نے اپنے پڑوسی رشتے دار, باپ, اقارب, کولیگس, میرے شہر کے رہنے والے, میری دنیا کے رہنے والے ان کو بتا دیا تھا؟ تو یہ ہے وہ فلسفہ رسالت جو فلسفہ شہادت کے ساتھ انٹرلنک کام ہے. رسالت کام کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے شہید کہا ہے. اس کام میں جو شخص محنت کر رہا ہے وہ ہے تو شہید, لیکن اس کام کو کرتے 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 جس نے زبان سے گواہی دی آج دی کرنے کی پتہ نہیں چلا. ایک آدمی ہے جس نے اپنی گواہی دیتے 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 اپنی سب سے قیمتی چیز بھی اس کام میں لگا دی, یعنی اپنی جان. اس کو اصطلاحاً کہا گیا شہید فی سبیل اللہ, کیونکہ انسان کے پاس جو ہو سکتا تھا اس کو اس کام میں لگا دیا. کیا ہو سکتا ہے انسان کے پاس؟ اپنی جان. اس سے آگے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے نا. لہٰذا اس نے اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں اگر قربان کر دی تو ایسے شخص کو کہا جاتا ہے شہید فی سبیل اللہ. اب آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک شخص, مطلب بتا رہا ہوں, ایک شخص اپنی عزت و آبرو, جان مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا, کیا وہ شہید فی سبیل اللہ ہے؟ اور اس طرح کے سوالات ہیں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ شہید ہے, یہ نہیں ہے, یہ شہید ہے, یہ نہیں ہے. آپ نے اصول اور کلیہ قاعدہ بیان کر دیا. آپ نے فرمایا من قاتل, جس نے قتال کیا. قتال کیا ہے؟ اس محنت اور جد و جہد کی اعلیٰ ترین صورت ہے. انسان لڑائی کی آمادہ ہو جاتا ہے, اس کام کی اعلیٰ ترین صورت ہے. اب جس نے قتال کیا لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ, اس لیے کہ اللہ کا کلمہ کر
نہ اس کو اپنی جان مال عزت آبرو کی فکر تھی، نہ اس کو اپنی آزادی کی فکر تھی، نہ اس کو اپنے وطن کی فکر تھی، صحیح ہے جی، نہ اس کو کسی سے انتقام لینا تھا، نہ غصہ تھا، وہ ڈر سے بچ رہا تھا کہ اللہ کا دین سر بلند ہو جائے، فہو فی سبیل اللہ، تو وہ شخص ہے جو فی سبیل اللہ شہید ہوا، وہ اللہ کی راہ مانا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہ کیجیے گا کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ آزادی کے لیے لڑے اور مارے گئے وہ کوئی کفر کی موت مارے گئے، نہیں، ہرگز ایسی بات نہیں۔ وہ چیز بھی اچھی جگہ ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے، جو بنیادی انسانی حقوق ہے ان کے لڑنا انسان کے اوپر ضروری ہے، لڑے ہوئے انسان کے، لیکن اس کو فی سبیل اللہ نہیں کرے گا۔ فی سبیل اللہ ایک بہت اعلیٰ چیز ہے، ایک بہت اعلیٰ چیز ہے۔ بھائی ہم کہتے ہیں پہاڑ، آپ سے میں کہوں کیٹو سے کیا رہنا آتا ہے؟ چوٹی رہنا آتی ہے یا نیچے اس کی بیس نظر آتی ہے؟ کیٹو کا مطلب تو چوٹی ہوتی ہے، لیکن کیا اس کی جو بیس ہے اس کے درمیان ہے وہ کیٹو سے رہنا کوئی چیز ہے؟ نہیں، وہ بھی پہاڑ کا حصہ ہے، لیکن اپنی جگہ کیٹو تو چوٹی ہے نا، کیٹو کا مطلب تو چوٹی ہے، وہ اپنے اونچا ہونے کی وجہ سے مشہور ہے۔ تو جب ہم کہیں گے شہید تو ذہن پر فوراً سے بات آ جائے کہ وہ آدمی جو اللہ کے دین کے لیے اس نے گواہی دی، اللہ کے لیے گواہی دی، اور ایسی گواہی دی کہ اس نے اپنا جان مال سب اس کام میں گوا دیا، یہ شہید فی سبیل اللہ۔ اور پھر جب کہیں کہ شہادت میں مطلوب وہ مقصود مومن، ایسا ہی ہے، نہ مال غنیمت چاہیے اور نہ ہی چاہیے کہ لوگ بولے کہ بابا، کیونکہ یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے نا، جتنی بھی عبادات ہیں اس کے اندر ریاکاری کا عنصر تو موجود ہو سکتا ہے۔ کوئی شخص ہو سکتا ہے بہت اچھے طریقے سے پہلی صف کے اندر نماز پڑھتا ہو روزانہ، ہاں کیا پتا اس کے دل میں کیا ہے، بندے اس کا معاملہ ہے، بالکل طور پر ایک آدمی ہے مثال کے طور پر وہ کوئی غلط کام نہیں کرتا ہے، ظاہری طور پر آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ تو بڑا ٹھیک کام کر رہا ہے، آپ اس کو اس کے ظاہر پر تو روکتے ہیں، لیکن اس کی جستجو اور تو میں اللہ نے منع کیا گیا۔ وہ مشہور واقعہ ذہن میں لے جائیے جہاں پر ایک صحابی رسول نے ایک کافر کو قتل کر دیا، حتیٰ کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، پھر بھی قتل کر دیا۔ کہا کہ بھائی کیوں قتل کیا؟ اللہ کے نبی نے غصے میں فرمایا کیوں؟ بھائی میں جان بوجھ کر جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے سینہ شک کر کے دیکھا، پتہ چل گیا کہ دل میں کیا ہے۔ تو دل کا معاملہ تو اللہ اور بندے کا ہے، لیکن ظاہری طور پر کیا ہے کہ یہ شہادت یہ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے۔ یہ شہادت دینا اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے وسائل سے، اپنے وقت سے، اپنی صلاحیتوں سے، جو کچھ میرے پاس ہے اس کام میں لگا دیا جائے کہ میں اللہ کے ساتھ وفادار ہو جاؤں، اللہ کے رسول کے ساتھ وفادار ہو جاؤں، اللہ کے دین کے ساتھ وفادار ہو جاؤں، اور یہ کام جو اللہ کے رسول مجھے سکھا کر گئے ہیں اس کام کو کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑوں۔ آج اگر میرے لیے موقع ہے کہ میں بات کر سکتا ہوں تو بات کروں، میرے لیے اس بات کا مطالبہ ہے کہ میں پیسہ لگا سکتا ہوں پیسہ لگاؤں، وقت لگانے کا مطالبہ ہے وقت لگاؤں، اور جب کبھی مجھے اپنی جان بھی دینی پڑ جائے اس کام کے لیے تو میں جان دینے کے لیے دریغ نہ کروں، پیچھے نہ آؤں۔ اس لیے کہ اللہ کے دین کی شہادت یہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے لازم کر دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے حوالے سے کہا کہ وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، اس لیے میرا وہ حالت دین کلی ہدایت نامہ نے قرآن کریم لے کر بھیجا ہے، دین حق لے کر بھیجا ہے، تاکہ وہ اسے تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دیں، اور اس چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بطور مددگار کافی ہے۔ تو جب ہم شہید بن جائیں گے نا تو اللہ پھر ہمارا شہید بن جائے گا، کیا بن جائے گا؟ یا تو وہ مددگار والا شہید اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ لہٰذا مطالبہ ہے ہر ایک سے، مجھ سے، آپ سے، ہر وہ شخص جو دعویٰ ایمان رکھتا ہے، جو دم مانتا ہے کہ میں مومن ہوں، جو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کے رسول کو امتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ شہادت کے حوالے سے اپنے ذہن کے اندر خواہش بنائے کہ میری تو اللہ کی گواہی ہوتی ہے، اور اس راہ میں اگر جان چلی جائے وہ تو پھر اعلیٰ ترین شے ہے، وہ تو مطلوب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا وسیلہ پر بات ختم کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اس راہ میں جان چلی جانا یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، لہٰذا شہید کی سبیل اللہ کے لیے قرآن کریم کے اندر، مقبول کی سبیل اللہ کے لیے قرآن کریم کے اندر بھی کیا انعامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے یہاں مارے ہیں تو مردہ مت سمجھیں،
मुर्दा समझना नहीं, क्या समझना, उनको समझना जिंदा है। चलिए जुमला मुतलका, यहाँ पर बात रोक के एक बात की तरफ आपको इशारा कर दूँ, तवज्जो दो। बताइए दुनिया और आखिरत में एक बड़ा अहम फर्क है जो हमारे सामने बार बार आता है, कि शायद कुछ लोगों को तवज्जो करते हो, कुछ नहीं करते हो। एक चीज़ मुझे जन्नत में क्या होगा, कहाँ होंगे, तब दुनिया तो बात नहीं है, और क्या होगा, और नेमतें होंगी, दुनिया में नेमतें नहीं है भाई, किसी को नहीं किसी को नहीं, तो जन्नत में किसी को नहीं है, किसी को भी नहीं किसी को नहीं मिले। फर्क क्या है, देखो कुरान करीम बार 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 बयान करता है, वो है हमेशा की जिंदगी, जन्नत अदन, ऐसे बात को हमेशा रहेंगे, खत्म नहीं होगा। नेमत दुनिया में भी है ना, ऐसा ही है। एक तो ये कि वहाँ की नेमत अलग होगी, दूसरी बात ये कि वो हमेशा हमेशा की होगी, कोई सवाल नहीं होगा, कोई खत्म नहीं होगा। यहाँ पर कोई इंसान कितना ही मालदार क्यों ना हो, उसको डर लगा रहता है कि भाई आज है कल नहीं होगा, बल्कि मालदार आदमी को ज़्यादा परेशानी होती है, चल से हीरोइन जी को बेचारा बनता पकड़ा होगा, लेकिन जो मालदार आदमी है उसने गार्ड से रखे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरा भी लगाया हुआ है, फिर भी फिक्र है, घर के बाहर वालों से फिक्र खत्म होगी तो अंदर वालों की फिक्र है। ऐसे ही ये बादशाह हुआ करते थे, कितने ताकतवर होते थे, सबसे ज़्यादा डर कहाँ से होता था, अपने बच्चे से, कि मार के खुद तख्त पे ना बैठे। ये मसला मसाइल है। जन्नत की खानवान क्या है, ख़त्म नहीं होगी, हमेशा की मज़े अल्टीमेटली हमेशा कभी ख़त्म ना होने वाले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो लोग अल्लाह के नाम में शहीद हुए हैं, उनकी ये मज़े आज से शुरू, बस मौत हुई और वो मज़े शुरू, वरना कौन तरफ जब एक आम आदमी मरता है, नई नई काफी होना, उसको कहाँ भेजा जाता है, बरज़ख की ज़िंदगी, उसकी दरमियान की ज़िंदगी, जहाँ पर उसको जन्नत में नहीं भेजा जाए, उसके लिए कब्र जन्नत जैसी बना दी जाएगी। लेकिन शहीद की खास बात यह है कि वो जन्नत में चला जाता है। कैसे जाता है, कैफियत क्या है, अल्लाह वाला वो नहीं जाता। अल्लाह ताला फरमाया है, अल्लाह के रसूल ने हदीस में फरमाया कि ये जन्नती है, जन्नत में अगर शहीद होता है तो वो शहीद क्या होता है, जन्नत में ऐसे परिंदों की तरह अल्लाह ताला को जिनके बड़े बड़े पर हैं, खूबसूरत पर हैं, उनको बड़ा कर देते हैं, जन्नत में जहाँ चाहते जाते हैं, जहाँ चाहते जाते हैं। और उनके लिए ये नील नुमा का अपने घर बनाए, रात में जिस तरह परिंदे अपने घरों में आ जाते हैं, वो भी अपने घरों में आ जाते हैं। तो जन्नत के मज़े अभी से शुरू हो जाएंगे, किसी की शहीद की ज़रूरत नहीं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने बड़े मुकाम को बताने के लिए कहा कि लवदितु अन उक़्तला फी सबिलिल्लाह, मेरी शदीद ख्वाहिश है। ये जो गुद होता है ना, गुद जिसे कहते हैं दिली मोहब्बत, दिली ख्वाहिश किसी चीज़ की तरफ। आपने फरमाया तज़व्वजुल वदूदुल वदूद, ऐसी औरतों से शादी करो जो बड़ी मोहब्बत करने वाली हो, औलाद पैदा करने वाली हो। तो ये जो गुद है ये दिली जज्बा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया लवदितु, मेरी बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि जुबान अन उक़्तला फी सबिलिल्लाह, कि मुझे अल्लाह के नाम बदल कर सुम्मा उहिया, और फिर दोबारा उठाएंगे, सुम्मा उठता फिर मार दिया जाए, सुम्मा उहिया, सुम्मा 3 मरतबा करता है, फिर उठाया जाए, फिर मार दिया जाए, फिर उठाया जाए। किस बात का बयान करने के लिए कि वो इतना बड़ा एहसास है कि कोई शख्स अल्लाह के दीन की गवाही इस अंदाज में दे कि अपनी सबसे कीमती चीज़ भी अल्लाह के नाम में रखता है। ये है वो शहादत है, मतलूब व मक़सूद है। अब आखिरी बात, 1 मिनट रह गया मेरे पास, अपना जायज़ा लेने वाला, अपना जायज़ा लेना। यहाँ पर लवदितु है कि नहीं है, यहाँ पर मेरी शरीफ ख्वाहिश है कि नहीं है। अब मैं बोलूँ हाँ जी बिल्कुल मेरी जान हाजिर है, तो उस जान से पहले तो बड़ी सीढ़ियाँ हैं ना, 14 किलोमीटर पहुँचने की बड़ी ख्वाहिश है, जाना कहाँ से पड़ेगा, ग्राउंड में जाना पड़ेगा, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, लिफ्ट से जाना पड़ेगा। तो क्या वो जो जरिया है उसको भी इख्तियार कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? जान देने की ख्वाहिश तो है दीन के लिए, क्या दीन पर अमल भी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? इस जान पर दीन पर अमल किया कि नहीं किया? ये जिस्म की गर्दन कटाने की ख्वाहिश तो है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन क्या गुलामी रसूल में नमाज पढ़ना भी कबूल है? गुलामी रसूल में हलाल और हराम की फिक्र करना भी कबूल है? पर्दा करना कबूल है? उससे बचना कबूल है? अगर तो इस सवाल के अंदर मैं और आप अपने आपको फेल पाए तो जानना चाहिए कि ये नुकसान का सवाल है। और अगर इस सवाल के अंदर हमें नजर आए कि नहीं हमारा तो इंशाअल्लाह मामला अच्छा है, अल्लाह को शुक्र अदा करना चाहिए और इस काम में फिर और आगे बढ़ना चाहिए। मेरे एक उस्ताद थे, वो कहते थे कि
سے پہلے اس زمانے کو وہ کہتے تھے ہمیں ایک ایسی گاڑی کے اندر ہے جس کے اندر بریک نہیں ہے، کیا نہیں ہے، بریک نہیں ہے، اور ہمیں چڑھائی کا سفر درپیش ہے، تو نیچے گرنے سے بچنے کا کیا ذریعہ ہے واحد؟ ایکسیلریٹر کو پاؤں دبا ہے تو بھی بچ سکتے ہیں، اپنا نہیں بچ سکتے، جیسے ہی چھوڑیں گے مارا نیچے کیونکہ بریک پہ تو یا تو نیکی کی راہ پر، دین کی راہ پر چلتے 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 جانا ہے، اب جدھر توجہ پڑی ہاں ادھر کیا ہوا؟ نیچے جیسے ہی ادھر ادھر ہوئے، جیسا کہ اللہ رسول نے فرمایا صراط مستقیم ہے، ادھر سے بھی شیطان، ادھر سے بھی شیطان، ادھر سے لالچ، ادھر سے خوف، ادھر ادھر لے جانا چاہتے ہیں، اور جو انسان اس میں پڑ جاتا ہے شیطان اس کو اچک کر لے جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں دین کے لیے گواہی دینے والا بنا دے، اپنی جان سے، اپنی زبان سے، اپنے مال سے، اپنے عمل سے، اپنی اولاد سے، اپنی صلاحیتوں سے، جو کچھ میرے پاس ہے میں ارادہ کروں اس بات اور اس برے انجام سے اللہ پاک میری مدد فرما لے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی کی موت آ گئی اس حال میں کہ نہ ہی اس نے کبھی جہاد کیا اور نہ ہی اس کے ذہن میں کبھی جہاد کی خواہش پیدا ہوئی، ایسا شخص جو ہے وہ حالت نفاق کے اندر مبتلا ہوگا۔ اللہ پاک میری اور آپ کی مدد فرمائے، اللہ پاک ہمیں اپنا گواہ بنا دے، اپنے رسول میں گواہ بنا دے، مددگار بنا دے، اپنے دین کے لیے گواہی دینے والا بنا دے، اور ہماری جو بھی صلاحیتیں ہیں، وسائل ہیں، وہ اس کو ہم لوگ قبول کر لیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، جزاکم اللہ خیر۔ کوئی پیغام وغیرہ تو نہیں ہے؟ دعا کریں۔ الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا في شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم إنا نسألك الحياة سعادة والموت شهادة۔ یا اللہ پاک ہم تجھ سے سعادت والی زندگی اور شہادت والی موت، یا اللہ پاک ہمیں ایمان والا بنا دے، ہمارے دلوں کے اندر ایمان پیدا فرما دے، ہماری دماغ سے مدد فرما، مناسبت کی موت سے مدد فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، شہادت والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک اپنے دین پر عمل کر کے اسے آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ پاک دین کو آگے پہنچانے، دین کو پڑھنے پڑھانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ایک اور نیک بنا دے۔ یا اللہ پاک ہمارے اس ملک کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ پاک امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ پاک اس ملک میں دین کا بول بالا فرما دے۔ یا اللہ پاک روئے زمین پر دین کا بول بالا فرما دے، اور ہمیں اس کام کے لیے اپنی جان مال اپنے تمام وسائل فرمانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہماری ٹوٹی ٹوٹی محنتیں ہیں اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک ہماری نیتیں کھوٹی ہیں، ہمارے اعمال کے اندر کمی ہے، یا اللہ پاک تو ہی جاننے والا ہے، ہمیں ریاکاری سے بچا، ہمیں اخلاص عطا فرما، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس کام کو کرنے میں نہ سمجھیں۔ ربنا